سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج ہمارا عنوان ہے شادیوں میں فضول خرچی۔ یہ دن ہے شادیوں کا اور ہمارے آس پاس شادیوں کی خوشیاں نظر آ رہی ہے۔ نوجوان رشتوں میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک نوجوان بجائے اس کے کہ وہ گناہ کی طرف جائے، وہ نیکی کا سودا کر رہا ہے اور نیکی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہوئے وہ دنیا کی تمام تر خوبصورت عورتوں سے پیچھا چھڑا کر ایک دیندار عورت سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے اور سب کے سامنے گواہ بنا کر اسی کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ اس سے بڑی شرافت دنیا میں کہیں دیکھنے نہیں ملے گی کہ انسان ساروں کو گواہ بنا کر کسی کو اپنا رشتہ دیتا ہے اور اس کے رشتے میں جڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے نکاح، تو جو یہ کرے گا تو وہ ہم میں سے ہے، جو اسے ناپسند کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اور یہ کیوں پسندیدہ نہ ہو کہ اس عمل کو کرنے کے بعد نوجوان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور نفس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ نفس کے شر سے جو بچ جائے وہ دنیا میں ساری مصیبتوں سے بچنے کا علاج کر لے گا، لیکن صرف نفس سے بچنے کا اگر اسے کوئی طریقہ مل جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسری برائیوں سے بچ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، ہم ان حلال چیزوں کو کرتے تو ہیں، لیکن ان کی صفت اور ان کی صورت ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ حلال کی بجائے ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن آنے والے دنوں میں دن گزرتے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ترقیات ہو رہی ہے اور لوگ پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کی تقریب بھی بہت مالدار ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا، خاص کر ہماری کمیونٹی کے بارے میں، کہ مسلمانوں کی اگر غریبی دیکھنا ہے تو مسجد اور مدرسے میں چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کئی سالوں سے کلر نہیں لگا ہے اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہوئی نہیں ہے، اور کبھی مسجد اور مدرسے کا چندہ بند ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو شادیوں کے ہال میں چلے جائیں اور ان کے نکاح میں دیکھیں کتنے امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کا معاملہ ہے، یہ جملہ بہت افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یقیناً ہمارے بارے میں جس نے بھی یہ کمنٹ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم جس نہج پر چل رہے ہیں وہ نہج یہ ہے کہ ہم نے حلال کو ناپسندیدہ کر دیا ہے، اس نہج پر ہم آگے سوچئے۔ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین سنت ہے، اور آپ نے فرمایا جو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب سوچئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جس کا ٹوٹ جائے تو اب اسے کیا زندہ رہنا؟ اتنی عظیم سنت، لیکن اس عظیم سنت میں اتنی خرابیاں آ گئی ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک خرابی ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خرابی ہے، لیکن یہ خرابیاں ایسی ہو گئی ہے جسے کوئی خرابی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اسے تو عیب سمجھ ہی نہیں رہا ہے، سب ہنر سمجھتے ہیں۔ چاہے قرضہ لے کر کرنا پڑے، لیکن جو لٹانا ہے وہ لٹائیں گے۔ جو شان و شوکت ہمارے پڑوسی کی بیٹی کی اور بیٹے کی شادی میں دیکھی گئی ہے وہ ہمارے بچوں کی شادی میں بھی دکھائی جائے گی، چاہے ہمیں قرض لینا پڑے۔ اور وہ فضول خرچی اللہ اکبر،
کہ انسان دہل جائے. کوئی غریب انسان اگر اس شادی میں پہنچ جائے تو وہ کیا سوچے گا کہ یار میں تو انہی دانوں کے لیے ترستا تھا, آج یہ دانے پھینکے جا رہے ہیں. اس قدر فضول خرچی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا, اب ہم لوگ بھی جاتے ہیں, لوگ ہم کو بھی بلاتے ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے کھانا تو کھانا, چائے بھی ہے, کافی بھی ہے, اور آخر میں پان بھی ہے. یعنی وہ ولیمہ کہاں سے کہاں نکل کے کہاں آ گیا ہے پتہ نہیں. ایک شادی میں گیا, وہاں عطر لگانے کا بھی انتظام تھا کہ اگر آپ کو عطر لگانا ہو تو آپ سائیڈ میں ایک روم بنا ہوا وہاں چلے جائیے. اور میرے خیال سے جو لائن لگی ہوئی تھی بوفے کی, کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے میں جو اتنے وہ 56 بھوگ کے کھانے تھے, اس کے بعد یہ لائن لگی ہوئی تھی, اور وہ لائن اتنی بڑی تھی کہ آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا چلتے ہو. اور اپنے مسلمان کی شادی تھی. میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ کیا اللہ نے اس کو نوازا ہے, لیکن اس نے اس کا کیا کیا. ٹھیک ہے آپ کی ایک بیٹی ہے یا ایک ہی بیٹا ہے, اور اللہ نے آپ کو بے تحاشا دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے جو بے تحاشا دیا یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اسراف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھانے سے منع نہیں ہے, کھاؤ. پینے میں منع نہیں ہے, پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن فضول مت کرو, اس کو ضائع مت کرو. کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیے دوسری آیت کریمہ میں ہے ان اللہ لا يحب المبذرین, او کما قال اللہ عز وجل ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دو لفظ ہے, اسراف اور تبذیر. اسراف کا مطلب بھی فضول خرچی ہے, تبذیر کا مطلب بھی فضول خرچی ہے. لیکن ائمہ لغات بتاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں محققین کہ لفظ اسراف کا معنی اس چیز میں فضول خرچی کرنا جو حلال ہو, یعنی جائز ہو, اس میں ہم خرچ کریں, لیکن اس میں زیادہ خرچ کر دے وہ اسراف ہو. اور تبذیر وہ فضول خرچی ہے, اس کام میں فضول خرچی ہے جس کام میں تو خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اول دن سے, اور اس میں ہم خرچ نہیں کر رہے بلکہ پورے خزانے کا منہ کھول دے رہے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. اسی لیے یہاں اسراف فرمایا کہ کھانا پینا تو جائز ہے, تو اس میں فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی یہی ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں. ارے کسی کو طبیعت ہی نہیں ہے کوئی چیز کھانے کی, لیکن آپ اس کو کھلا رہے ہیں. ایک پلیٹ 500 600 1000 روپے کی بھی آتی ہوگی, اللہ جانے, تو اور بھی مہنگی آتی ہوگی. ایک آدمی 1000 روپے کا کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ اب اگر اس نے کھا لیے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کھایا تو سب ویسٹیج ہے, سب ویسٹ ہے. اور اگر ویسٹ نہیں بھی ہوا, کسی کو دینا پڑا, تو آپ نے جس کو دیا اس کو ضرورت ہے, آپ نے بنوایا ہی کیوں اتنا؟ بلا وجہ آپ نے قرض لے کر کیوں کیا اتنا؟ جب اس کو بانٹنا تھا تو آپ اپنے پیسوں سے بانٹتے. قرض لے کر بانٹ رہے, یہ کوئی سخاوت نہیں ہے کہ دوسروں سے پیسہ لے اور تیسروں کو بانٹ دے. تو آپ کہاں سے سخی ہوئے؟ دونوں کے سر کا درد بنے, جن سے قرض لیا ان کا دینا باقی ہے, اور جن کو کھلایا ان کا پیٹ خراب ہے. دونوں مصیبت میں آپ کی وجہ سے. تو بلا وجہ دیکھا دیکھی یہ چیزیں کرنا, یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ایمان والا وہ ہے کہ جب بھی وہ خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے, وہ بخالت نہ کرے. یعنی ایسا نہیں کہ بس نہیں چاہیے کہ یوں لٹایا جا رہا ہے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں ضرورت ہے وہ بھی نہیں پیش کر رہا ہے. ضرورت ہے وہ بھی نہیں دے, یہ تو بخالت ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ رہے, یہ ایمان والا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان والا. آپ کو کھانے کی ضرورت ہے, ایک ڈش رکھ دی. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کا نہیں کھاتے, چکن کھاتے, چکن کی ایک ڈش رکھ دی, بس میٹھا ایک طرح کا رکھ دیا, ہو گیا. اچھا ٹھنڈا پانی آپ رکھتے ہیں, لیکن اس میں کولڈ ڈرنک کی پتہ نہیں کتنی ویرائٹی ہے. یہ سب فضول خرچی ہے. کون پیتا ہے؟ جو پیتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ آپ دیکھیے, آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دسترخوان جب اٹھایا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ جس بوتل سے میں نے پانی پیا ہے ابھی آدھا پانی نہیں پیا, اور ٹھنڈا بھی نہیں پیا ابھی تک, تو وہ پورا کور اٹھا کے پھینک دیا جاتا.
یہ فضول خرچی نہیں، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ہم ہی پر آتا ہے، اور وبال تو بعد میں آئے گا، جو گناہ ملے گا وہ الگ، یہاں جو قرضہ لے کر گیا اس کا وبال تو ہے، وہ تو واقعی رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ میں نے آج جمع کیا اس حوالے سے، فضول خرچی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، بہت ہی زبردست بات آپ نے کہی، فرمایا کفا بالمرء صرفا ان یأکل کل ما اشتہا۔ جملہ پہ غور کریے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انسان کے لیے فضول خرچی کے لیے، یعنی انسان فضول خرچی کرے، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو اس کا من چاہے وہ کھا لے۔ یہ فضول خرچی میں آیا۔ کھانے کے بعد کسی کا چائے پینے کا دل کرتا ہے، آپ چائے پیے، فضول خرچی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سی پان کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ فضول خرچی۔ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ سب آپ کھا لیں، یہ فضول خرچی ہے۔ کیونکہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آج سے یہ نہیں کھائیں گے، آج سے یہ نہیں کھائیں گے۔ جس کے لیے منع کیا ہے وہ آپ کی من چاہی چیز تھی یا نہیں تھی؟ بالکل من چاہی چیز تھی، لیکن اس نے منع کر دیا، اور وہی پہلے سیدنا عمر نے منع فرما دی ہے کہ من چاہی چیزوں کو اگر آپ اویلیبل کر لیں اور کھا لیں تو یہی تو اسراف ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اسی کو پرہیز کہتے ہیں، جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب گاڑی دور چلی جاتی ہے اور بندہ ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارے دل رکھنے کے لیے اپنا دل کیوں سودے میں لے رہے ہو؟ کہا کہ دل رکھنے کے لیے 2 لقمہ زیادہ کھا لیا اور پتہ چلا کل ہی اٹیک آیا، تو دل رکھنے کے لیے اپنا دل دے دیا۔ تو یہ کوئی بات ہی نہیں، آپ اس کو بولو کہ میں اتنا ہی کھا سکتا ہوں بس، تاکہ اس کو تو سمجھ میں آئے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ہم بھی جو ہے جب دیکھتے ہیں تو کوہنیوں سمیت آستین اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو آزو بازو والے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو احکام ہے، ہر انسان ایک مبلغ ہے، ایک داعی ہے، جس حال میں وہ ہے وہ وہاں پر اس کی تبلیغ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، سردار کی بیٹی تھی، آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد آپ کے پاس وہ باندی بن کر آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد فرمایا اور آپ سے نکاح فرمایا، اور جو آزاد کرنے کی رقم تھی وہی رقم ان کا مہر تھا۔ اور اس کے بعد جب نکاح کی بات آئی، نکاح ہو گیا، ولیمے کی جب بات آئی تو ولیمہ کے لیے ایک ڈش بنائی۔ وہ ڈش کیا تھی؟ کھجور تھی، گھی اور آٹا، جو یا گیہوں کا آٹا، ان تینوں کو ملا دیا گیا اور یہی کھایا گیا۔ حیض کر کے یہ ڈش ہے عرب میں، وہ بنائی گئی اور کھا لیا گیا۔ اصل میں اس وقت کوئی ڈش کا سسٹم ہی نہیں تھا، جو میسر ہو جائے وہی ڈش ہے، جو میسر آ جائے اس کو ملا لیا جاتا تھا اور بس وہی کھا لیا جاتا۔ غربت آج بھی اتنی ہے کہ کسی کے گھر پر آپ جائے، اب ہم لوگ کیا جاتے ہی نہیں، ہم تو خوشحال ہیں اور خوشحالوں کیا جاتے ہیں، ہماری دوستی کسی غریب سے ہے ہی دور دور تک نہیں۔ ہر خوشحال کے ساتھ خوش ہے، وہ خوش نہیں، بیمار ہے۔ وہ اس کی کیوں بیمار ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر بھی سکون نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زمین دیکھنے ہی نہیں ملتی ہے۔ غریبوں کا درد دیکھے تب تو پتہ چلے کہ میں کتنا خوشحال ہوں، پھر الحمدللہ گئے۔ تو الحمدللہ کی باری کب آئے گی؟ جب سلم ایریا میں جاؤ گے اور وہ دل سے الحمدللہ نکلے گا۔ تسبیح الحمدللہ وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو نکلے وہ اس وقت نکلے جب آپ کو پیاس لگی ہو اور آدھے گھنٹے بعد آپ کو پانی میسر ہو، اس کو پینے کے بعد جو الحمدللہ نکلے گا اس کی بات ہی الگ ہے، وہ دل سے نکلے گا۔ تو اسی لیے امیروں کے ساتھ رہتے ہو، کبھی غریبوں کے پاس بھی جاؤ، ہاسپٹلس میں جاؤ، وزٹ کرو، تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کتنا سکھ دیا ہے، اور پھر آپ الحمدللہ کہو۔ سیٹسفیکشن جو ختم ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے، ہر خوشحال کے ہی ساتھ ہے۔ ایون لڑکیاں بھی اگر دے رہے ہیں تو جو خوشحال ہے اپنے اعتبار سے وہ دیتا ہے۔ بالکل کفو کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ انسان مال کو اتنا دیکھے کہ دین بھول جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، ایک بچی کا، ایک عورت کا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لمالیہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبیہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، کتنی فیمس ہے، ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینیہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 چیزیں ہوتی ہے، کوئی بھی نکاح کرنے جائے
ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ چھوڑ کے کر رہا ہو۔ اگر کہے کہ وہ محبت کر رہا ہے تو حسن کے حساب سے محبت کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں تو اخلاق کے اعتبار سے، وہ دین ہے۔ اور پیسے اور فیم کے اعتبار سے کرنے والوں کی تو تعداد ہی کم نہیں ہے، سب اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 ہے، 4۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے دیندار عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ 4 صفتیں بتائی، اس میں کہا دیندار اگر مل گئی تو سمجھ لو وہ کامیاب ہو۔ حضور نے ولیمہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد آگے ولیمہ کے حوالے سے فرمایا، کہیں کہیں تو ایسے بھی ولیمے 3-3 4-4 دن تک چل رہے ہیں، وہ 3-3 4-4 دن تک چل رہے ہیں، ایسے بھی ولیمے ہوتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں۔ لیکن بادشاہوں کو بھی وہی درس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غریبوں کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے۔ آپ نے فرمایا الولیمۃ اول یوم حق، پہلے دن ولیمہ کرنا یہ حق ہے، کرنا چاہیے۔ والیوم الثانی معروف، اور اگر دوسرے دن کر رہا ہے یہ بھی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ والیوم الثالث سمعۃ و ریا، اور اگر تیسرے دن بھی لگاتار کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا آدم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، نکاح برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم، یعنی سب سے عظیم برکت جس نکاح میں وہ کون سی ہے؟ جس میں خرچ کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے جتنا خرچ کم ہو سب سے بہترین ہو۔ اب تو ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ کچھ دوست لوگ گئے تھے ہماری شادی میں، ہمارے یہاں بھیونڈی میں تو سالن اور چاول اور ایک میٹھا، پانی بھی وہ اسٹیل کے گلاس میں رہتا ہے۔ تو ایک بمبئی کے کچھ لوگ ہمارے آئے تو وہ حیران ہو گئے، بولے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے میں بچپن کے زمانے میں کسی شادی میں آیا ہوں اپنے گاؤں میں۔ اور بہت سارے لوگ پوچھنے لگے کہ ابھی اس کے بعد ٹھنڈا اور آئس کریم۔ میں نے کہا یہ جو چھت نہیں لگائی ہے یہ ٹھنڈک کے ہی لیے لگائی گئی، کچھ اپنے آپ کو بھی ٹھنڈا کر لو۔ تو اتنا مزاج بن گیا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو پوچھنے لگتے ہیں ارے آئس کریم نہیں ہے اس کے بعد، اور ٹھنڈا نہیں ہے، تو سب جگہ عام ہو گیا ہے۔ یعنی برائی کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ برے ہو جائیں گے، برائی کو اتنا رواج دے دیا گیا۔ حضور نے فرمایا سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جو کیا ہو؟ کم خرچ میں ہو۔ اور آگے فرمایا خیر النکاح ایسر، اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ اور آسان کیا ہے؟ مہر دے دیا، میٹھا کھلا دیا، کھانے ختم، کسی نکاح ہے۔ اور لڑکی کے یہاں جا کر کھانا وہ تو کوئی رواج ہی نہیں ہے اسلام میں، نہ کوئی حکم ہے، ظلم و زیادتی ہے وہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں چلو وہ چلا آ رہا ہے، یہ جو ہم نے کہا نا کہ چلا آ رہا ہے بس ایسے ہی چلا آئے گا۔ اب یہی بلا بھیونڈی تک آ گئی ہے، عمرہ تک آ گئی ہے، ایسے ہی کھانے وہاں بھی ہونے لگے، تو یہ رکے گا نہیں اگر جب تک روکیں گے نہیں۔ پہلے وہاں لڑکی کے کھانے کو ہم نے کہا چلو چھوڑو، تو اب دیکھیے کھانا کتنا بڑھ گیا، اب لڑکی والوں کو بھی کرانا پڑ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی طریقے کو رائج کیا، یہ بہت عظیم حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں ارے کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میرا نام ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی شادی میں ایسا کھلایا، ایسا باورچی تھا اور اصلی گھی میں سب تلا ہوا کھانا تھا، نام کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اسلام کے نام پر کوئی طریقہ رائج کیا، پاپولر کیا اسلام کے نام پر، فرمایا وہ اگر اچھا طریقہ ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس طریقے کو دیکھ کر جس نے بھی اس کو فالو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا ان دونوں کو برابر ثواب ملے گا، کچھ کم نہیں ہوگا۔ جبکہ کیا تھا میں نے، اب اس کے میرے بعد بہت سارے لوگوں نے کیا، ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور اس کا الٹا کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بری عادت اس نے رائج کی جو بری تھی، اسلام کے خلاف تھی، تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور اس کو دیکھا دیکھی جس لوگوں نے کیا ہے ان سب کا گناہ بھی اس کے سر آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہو، برابر برابر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فضول خرچی کی بلا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔